کہنے لگا کیا عثمان وہی آئی تم پر؟ فرمایا مجھ پہ تو نہیں آئی، لیکن جس یار پہ وہی آتی رہی میں چند دن اس کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں۔ اس نے ایسی بھیک دی کہ اب میں بھی تک لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ آنکھوں میں بھی ہم جیسے نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ان کی ایک ناک مبارک، ہماری بھی ہم جیسے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ اس میں بھی ہم جیسے نہیں۔ امام الانبیاء صحابہ میں بیٹھے ہیں، جیسے خوشبو سونگھ کے کوئی بندہ خوشی محسوس کرتا ہے، آقا اس طرح خوش ہوئے، لمبے لمبے سانس لیے حضور نے۔ صحابہ کہنے لگے آقا کیا سونگ رہے ہیں؟ فرمایا انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن۔ فرمایا مجھے یمن سے خدا کی خوشبو آ رہی۔ حدیث کی صحیح کتابوں میں ہے، آقا نے فرمایا میرے صحابیوں کرن سے خوشبو آ رہی۔ تمام شراح حدیث نے لکھا یہ کس کی خوشبو تھی؟ کہا کرن میں، یمن میں کرن تھا۔ انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، یمن کی بات کی حضور۔ یمن ایک ملک تھا، اس یمن میں کرن تھا، کرن میں اویس تھا، اویس میں دل تھا، دل میں عشق مصطفیٰ تھا، اور مدینے میں مصطفیٰ اس کی خوشبو پا رہے۔ فرمایا کرن سے مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے، محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ریح الرحمن کیوں کہا؟ اس میں بھی بڑا باریک نکتہ تھا، کیونکہ اللہ بھی حضور سے پیار کرتا ہے، تو بلال اور اویس بھی حضور سے پیار کرتے۔ کہا وہی خوشبو جو اوپر سے آیا کرتی تھی وہ آج مجھے یمن سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف بات یہاں ختم نہیں کی، مسلم شریف اٹھائیں، مسلم شریف، مشکات شریف اٹھائیں، مسلم شریف سیاستہ کی دوسرے نمبر کی کتاب، اس کو اٹھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرے صحابیوں تو میں لگے رہنا، فرمایا تلاش میں رہنا۔ قد اتاکم اہل الیمن، یمن والے تم پہ آتے رہیں گے، ان کے پھیرے تو لگتے رہیں گے نا مکے مدینے۔ فرمایا تو میں رہنا۔ فیہم رجل یقال لہ اویس، ان میں ایک بندہ آئے گا نام اویس ہوگا، وَلَهُ والدہ، کا اس کی والدہ نے اسے روک رکھا ورنہ نہ ٹکتا وہاں، مجھے دیکھے بغیر نہ رہتا۔ قد کان بہ بیاض، فرمایا میرے اس عاشق کو ایک بیماری لگ گئی تھی۔ کیا؟ سفید داغ بن گئے تھے حضرت اویس کے جسم۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں قد کان بہ بیاض فدعا اللہ فاذهبه الا موضع الدینار والدرہم۔ جب اسے بیماری لگی میرے عاشق کو، اس نے اللہ سے دعا کی تھی مولا بیماری ختم کر دی۔ اللہ نے ساری بیماری ختم کر دی، صرف ایک نشان بچ گیا بیماری کا، ایک داغ رہ گیا۔ ہو سکتا ہے اس داغ کی اویس کے گھر والوں کو خبر نہ ہو، مگر مصطفیٰ جانتے ہیں میرا دیوانہ بیمار بھی ہوا تھا، پھر اس نے دعا بھی مانگی تھی، پھر بیماری ٹھیک بھی ہوئی تھی، اور ایک داغ بچ گیا تھا جو میرے عاشق کی نشانی کے طور پہ بچا۔ فرمایا اس کی یہ علامت ہے، اور فمن لقیہ منکم فمروہ فلیستغفر لکم۔ فرمایا میرے صحابیوں وہ اتنی شان والا ہے کہ جو تم میں سے اسے ملے میرے دیوانے اویس، اسے میرا پیغام دینا کہ مصطفیٰ کہتے تھے اویس میری امت کی رب سے بخشش کراؤ۔ مسلم کی حدیث ہے، کہا میرے اس دیوانے کو کہنا کہ تو میرے مولا کو اتنا پیارا ہے، اویس میری امت کی رب سے بخشش کرا۔ امام الانبیاء نے اویس کرن میں ہے یمن میں، آقا مدینے میں، اس کی خوشبو سونگ رہے ہیں۔ یہاں ایک ضمن نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قوت شامہ ہوتی ہے سونگنے کی قوت، ایک ہوتی ہے دیکھنے کی قوت، قوت باصرہ، اور ایک ہوتی ہے قوت سامعہ، سننے کی قوت۔ تو یہ جو قوت شامہ ہے نا سونگنے کی قوت، یہ سب سے کمزور ہوتی ہے، دیکھنے کی قوت بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی دور تک بندہ دیکھ سکتا ہے بولیے اتنی دور تک سونگ بھی سکتا ہے، یہ بہت کمزور سی قوت ہوتی ہے۔ اور جتنی دور سے سن سکتا ہے کیا اتنی دور سے سونگ بھی سکتا ہے؟ نہیں سونگ سکتا، یہ بہت کمزور سی قوت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار انبیاء بتا رہے ہیں نادان
تو مجھے اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ اویس یمن میں ہے ہزاروں میل دور، میں بیٹھا ہوں مدینے میں، اور جو قوت کمزور ہوتی ہے سونگنے کی قوت، اس قوت کا حال یہ ہے، اب خود سوچ جو اتنے دور تک سونگ لیتا ہے وہ دیکھتا کہاں تک ہوگا۔ جس یار کی سونگنے کی قوت یہ ہے، اس کے تکنے کی قوتوں کا حال کیا ہوگا؟ تو وہ ناک میں بھی ہم جیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ سکتا ہے ان کی بھی زبان ہماری بھی زبان، زبان میں ہم جیسے ہیں۔ اللہ اکبر، زبان میں بھی ہم جیسے نہیں ہے امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، لعاب دہن، تھوک مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو جہاز میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت، کیوں کہ ہماری تھوک سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ہمارا تھوکنا منع، ہم بھی بشر ہیں۔ اور جنہیں اپنے جیسا کہتے ہو ان کا حال یہ، مدینہ پاک میں آ کر بیٹھے، یہودی آ گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میں نے یہاں زمین خریدی ہے، بہت بڑی زمین، بہت ایریا ہے، اور میں نے کنواں کھدوایا لیکن پانی کڑوا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرے پاس کیوں آیا؟ کہنے لگا کہ میری شرط ہے کہ اگر اس کنویں کا پانی آپ میٹھا کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کے غلامی میں آ جاؤں گا۔ تاجدار انبیاء کھڑے ہو گئے، کیا رحمت مصطفیٰ ہے، جہنم سے بھی اسے بچانا ہے اور کنواں بھی اسی کا میٹھا کرنا ہے۔ ان کا کیا تھا؟ فرمایا اگر تیری یہ شرط ہے تو چل کرتے ہیں پوری۔ اور عرب کے کنویں ہمارے کنویں جیسے نہیں ہوتے، وہ تو پورے پورے تالاب ہوتے تھے اس وقت کے کنویں، ایسے بنا لیتے تھے کہ بارشیں ہونا ان کا پانی بھی کنویں میں جمع ہو جائے، پورے تالاب ہوتے تھے، کئی ایکڑ میں کنویں بن جاتے، وہ اسی طرح کا کنواں تھا۔ امام الانبیاء تشریف لے گئے، ایک کنارے پہ کھڑے ہوئے، لعاب دہن پھینک دیا حضور، لعاب دہن چند قطرے نکلے اور ایک جگہ پہ پھینکے حضور، فرمایا تیرا کام میں نے کر دیا، اب کلمہ پڑھ کے دل کو بھی میٹھا کر۔ پانی تو میٹھا ہو گیا، کہنے لگا میں ذرا چیک کر لوں، اس طرح کلمہ نہیں پڑھتا۔ آپ نے فرمایا چیک کر لے، اس نے نہ ڈول پھینکا، پانی پیا تو پانی میٹھا تھا۔ آقا نے فرمایا اب بتا، کہنے لگا نہیں ابھی تسلی نہیں ہوئی، 4 قدم اور آگے چلا گیا، دوسرے کنارے تک جا پہنچا، وہاں سے پانی چکھا، پانی میٹھا تھا۔ آقا نے فرمایا اب تسلی ہو گئی، کہنے لگا ابھی نہیں، تیسرے کنارے پہ جا پہنچا، وہاں سے پانی لے رہا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جگہ جگہ سے پانی کیوں لیتا؟ کیا تسلی نہیں ہوئی ایک جگہ سے پی کر؟ حیرت زدہ ہو کے کہنے لگا محمد عربی یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی کہ لعاب اور تھوک تو آپ نے وہاں پھینکی تھی، یہ تاثیریں ادھر کیسے پہنچی؟ سبحان اللہ، چند قطرے تھے، لعاب تو وہاں گرا، یہ اثر تاثیر اس کنارے پر کیسے آئی؟ کوئی پانی ہلایا نہیں میں نے، کوئی گولی نہیں تھوک مبارک۔ ادھر امام الانبیاء ہنس پڑے، فرمایا تو زمیندار بنا پھرتا مگر عقل کوئی نہیں تم۔ سنو کیا حضور نے بات کہنے لگا، کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا نادان وہ اپنی ذات میں پانی کڑوے میٹھے نہیں ہوتے، زمین کڑوی ہو تو پانی کڑوا نکلتا، زمین میٹھی ہو تو پانی میٹھا نکلتا، زمین شور والی ہو تو پانی کڑوا نکلتا۔ فرمایا زمیندار بنا پھرتا اتنی بھی خبر نہیں، پانی اپنی ذات میں کڑوے میٹھے نہیں ہوتے۔ کہنے لگا تو کیا مطلب؟ فرمایا نادان تو ابھی محمد کی طاقتوں سے واقف نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں نے لعاب دہن پھینک کر اور تیرا پانی نہیں مدینے کی زمین بدل کے رکھ دی۔ یہ لعاب مصطفیٰ ہے، وہ اس نے پانی نہیں بدلا، تیری زمین بدل دی۔ قدموں پہ گرا، کہنے لگا جس کے لعاب نے زمین بدلی ہے اسی کے قدموں میں اپنا مذہب بدل رہا ہوں۔
ماشاءاللہ